السلام علیکم۔ چلیے شروع کرتے ہیں سیکنڈ پارٹ ریئل لائف اسٹوری آف پروفٹ آدم علیہ السلام۔ اگر آپ فرسٹ پارٹ نہیں دیکھیں تو پہلے فرسٹ پارٹ دیکھ لیجئے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ جنت کی ساری نعمتوں کے باوجود آدم علیہ السلام جنت میں اکیلا محسوس کرتے تھے۔ پھر اللہ نے حوا علیہ السلام کو بنایا تاکہ آدم علیہ السلام ان سے سکون پا سکیں۔ اللہ نے فرمایا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جس جگہ سے چاہو تم دونوں کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا اور کہنے لگا، تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے منع کیا تھا کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں نہ ہو جاؤ۔ اور شیطان نے قسمیں تک کھا لی کہ وہ ان کا خیر خواہ ہے، بس مردود نے دھوکہ دے کر ان کو درخت تک کھینچ ہی لیا۔ جب حضرت آدم اور حوا علیہ السلام نے درخت کے پھل کھا لیے تو ان کے سطر کی چیزیں کھل گئیں اور وہ درختوں کے پتوں کو توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے لگے اور سطر چھپانے لگے۔ پھر اللہ نے ان کو پکارا اور فرمایا، کیا میں تم دونوں کو اس درخت سے منع نہ کر چکا تھا اور یہ نہ کہہ چکا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہم نے ہمارے اوپر ظلم کیا اور اگر آپ ہمیں نہ بخشیں گے اور ہم پر رحم نہ فرمائیں گے تو ہم ضرور تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم سب جنت سے نیچے اتر جاؤ، اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین پر رہنے کے لیے جگہ ہے اور ایک مدت تک نفع حاصل کرنا۔ اب تم کو وہیں زندگی گزارنی ہے اور وہیں مرنا ہے اور وہیں پھر سے پیدا ہونا ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد آدم علیہ السلام نے اللہ سے 40 سال تک معافی مانگی۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام پر رحم کر انہیں معاف کر دیا اور فرمایا کہ تم اور تمہاری اولاد دنیا میں ہی رہو، اور یہ بات یاد رکھو کہ جب میری طرف سے کوئی نبی ہدایت لے کر تمہارے پاس آئے تو تم ان کا کہنا ماننا، اور جو لوگ میرے نبیوں کی بات نہیں مانیں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ میں جائیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ پھر حضرت آدم اور حوا علیہ السلام دنیا میں رہنے لگے، انہی سے انسانوں کی نسل شروع ہوئی۔ آدم علیہ السلام تقریباً 9 سال تک زندہ رہ کر وفات پا گئے۔ قرآن کے اس واقعے سے ہمیں یہ ہدایت ملتی ہے کہ شیطان نے غلطی کی تو اس نے معافی مانگنے کے بجائے تکبر کیا اور اللہ کو ہی گمراہیوں کا الزام دیا۔ پر جب آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو انہوں نے اپنی غلطی مانی اور فوراً توبہ کری اور تب تک معافی مانگتے رہے جب تک اللہ کو راضی نہ کر لیا۔ آدم علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ انسان سے جب غلطی ہو جائے تو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے اور اللہ کو منا لے۔ بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ تو یہ تھا آدم علیہ السلام کا بہترین واقعہ۔ نیکسٹ آپ کس پروفٹ کی سٹوری سننا چاہتے ہیں پلیز کمنٹ کر بتائیے۔ اگر آپ کو پروفٹ سیریز میں انٹرسٹ ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔